من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمین۔ یقین جانے اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے لے کر پکارا، لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام کی باری آئی، امام الانبیاء علیہ السلام کی باری آئی، اللہ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا کانفرنس میں جہاں پر ہماری جماعت کے عظیم مصنف مقرر مبلغ جو اپنی تصانیف و تقاریر کے ذریعے باطل کا قلعہ کما کرتے ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ، اور ہمارے مہمان خصوصی اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمان مفکر اسلام داعی کتاب و سنت فضیلت الشیخ فرحان الہی حفظہ اللہ، اور کراچی سے آئے ہوئے مہمان ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر یونس اختری حفظہ اللہ، اور دیگر معزز علماء کرام، ان کی موجودگی میں کچھ نچیز کو اور ادنا سے طالب علم کو موقع ملنا یہ اللہ رب العزت کی کسی توفیق سے کم نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، ہم علماء سے اکثر سنتے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے، اور ہم اتنی بار سن چکے ہیں کہ ابھی عالم ایک حدیث بیان ہی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم فوراً اسے پڑھنے لگتے ہیں دل میں کہ یہ حدیث تو ہمیں آتی ہے، لیکن حدیث تو آتی ہے لیکن عمل ہمارا اس حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں یا محمد عربی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیں تو اس میں جو آخرت کی فکر دلائی گئی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں تاکید کی ہے، وہ ہمیں بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت کی تیاری ہوگی تو یقین جانے پھر آخرت میں ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اگر تیاری نہ ہوگی اس دنیا کی زندگی میں، ہم ہمیشہ اس کے تمام لالچ میں لگے رہیں گے، پھر یقین جانے آخرت میں ہمارا انجام اچھا نہیں ہے۔ امام ابن ابی عاصم کتاب الزہد کے مقدمے میں حدیث لے کر آتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے، اس دنیا کی حیثیت میں اگر آپ لگے رہے تو یہ آخرت کو آپ بھلا دیں گے، آخرت کو کھو بیٹھیں گے، اور اگر اس آخرت کو پانے کے چکر میں آپ لگے رہیں گے تو یقین جانے آپ دنیا کو کھو دیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ اس دنیا کو کھو دیں لیکن آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کو نہ کھوئیں، کیونکہ اگر آخرت کو کھو دیا آپ نے زندگی میں اس دنیا کی تمام لالچ میں رہ کر تو یقین جانے اس کا انجام بڑا برا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں اس چیز کی تیاری کر لینی چاہیے جس چیز کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں 12 دفعہ بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی، ہم اس کی تیاری کر لیں
جس کو موت کہتے ہیں، ہم اس کی تیاری کر لیں جس کو قبر کہتے ہیں۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس میں سے ہر کسی نے پینا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب نے اس میں سے پینا ہے۔ اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر کسی نے گزر کے جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ بڑا نافرمان ہے وہ اس میں سے گزر کے نہیں جائے گا، یا یہ تو بڑا امیر ہے، بڑا نیکوکار ہے، یہ گزر کے نہیں جائے گا۔ یقین جانے سب لوگوں کو اس میں سے گزر کے جانا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کے سب سے عظیم انسان امام الانبیاء علیہ السلام، یا ان سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، کہا جائیے اور میرے نبی کی روح کو قبض کیا جائے۔ فرشتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کر دیا۔ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس فرشتے کے تمانچہ مارا تو فرشتے کی آنکھ بہیر آ جاتی ہے۔ فرشتہ دوبارہ گیا، کہا اللہ جس بندے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ آپ کا بندہ موت کا متمنی نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جائیے اور میرے نبی کو حکم دیجیے، میرے نبی سے کہیے کہ آپ کسی بیل پر ہاتھ رکھ لیجیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے اپنے سال آپ کی زندگی کو بڑھا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے پیغام ہے اِنَّ لِلْمَوْتِ، کہ اس کے بعد تو دوبارہ پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بعد میں بھی موت میں حاضر ہوں، یقین جانے کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک چیز ایسی ہے جسے کھانے سے زندگی کی لمٹ بڑھ جاتی ہے تو ہم اسے لینے کی لالچ میں فوراً اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی میں دنیا کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ دیکھتے ہیں کہ مرا ہوا ہے۔ آپ اپنے صحابیوں کو کہتے ہیں میرے صحابیوں آپ میں سے کوئی ہے جو اسے 1 دینار میں خرید لے؟ ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے، تیسرے سے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی کام کی نہیں، اگر یہ زندہ ہوتی بھی تو بھی کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ اس کے تو کان ہی کٹے ہوئے ہیں، یہ تو قربانی کے لائق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح آپ کی نظر میں اس بکری کی کوئی حیثیت نہیں، اس بچے کی کوئی حیثیت نہیں، یقین جانے اللہ کی نظر میں بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں میرے صحابیوں سنو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے آپ دنیا کے عیش میں لگے رہتے ہیں، اس کے آرام میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں تو اس دنیا کی اس طرح کی حیثیت ہے۔ لوگوں یقین جانو اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں، کہتے ہیں میرے صحابیوں آپ بڑا سا سمندر دیکھتے ہیں، اگر اس سمندر میں میں یہ انگلی ڈال کر نکال لوں، اس انگلی پر جتنا پانی لگے گا اس دنیا کی اللہ کی نظر میں حیثیت اتنی ہے جتنی اس دنیا پر اس انگلی پر پانی ہے، باقی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کیوں ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یقین جانے موت کی تیاری کر لیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وما
هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کو دیکھتے ہو، بڑی خوبصورت ہے، بڑی بہترین ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے بنگلات ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے حسین لوگ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یقین جانے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، انبیاء کرام ہیں، نیک ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے سب اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے، چلے بھی گئے اور اب جتنے بھی بعد آئیں گے سب چلے جائیں گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، سب نے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ آپ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، آپ کے بعد جتنے بھی چاہے عورتیں آئے، مرد آئے، بچے آئے، بوڑھے آئے، سب اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے۔ یقین جانے جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے یہی نہیں دیکھتا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، اسے جوان ہونے کی دہلیز تک پہنچنا ہے، یا یہ تو ابھی جوان ہے، اسے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچنا ہے۔ یقین جانے یہ موت ابھی لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے فوراً آئے گی۔ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آئیے محمد عربی علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک تھے کہ اللہ نے قرآن میں کبھی نام لے کر بھی نہیں پکارا ان کو، اتنی محبت کی۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، اور اتنے نافرمان ہیں کہ اللہ کی کسی بھی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ اس نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ تو آئے محمد عربی علیہ السلام، کیا ان کو بھی موت آئی تھی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایسے تھے کہ اللہ نے اتنی محبت کی کہ نام لے کر بھی نہیں پکارا۔ دوسرے نبیوں کو تو اللہ نام لے لے کر پکارتے ہیں۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یقین جانے اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے لے کر پکارا، لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام کی باری آئی، امام الانبیاء علیہ السلام کی باری آئی، اللہ کہتے ہیں وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں، فرمایا یا أيها المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یقین جانے یہ اتنی محبت کے ساتھ اللہ پکار رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے انک میت وانہم میتون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ یقین جانے ہم نے بقا والی زندگی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، امام الانبیاء آئے، صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، کسی کو نہیں دی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک دن میرے بھائی عبد الرحمن ہمارے گھر تشریف لے آئے، آپ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسواک کو لینا چاہ رہے تھے، لیکن آج اتنی طاقت نہیں کہ مسواک مانگ سکیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے کہا بھائی عبد الرحمن، اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک لینا چاہ رہے ہیں، آپ مسواک دے دیں۔ کہتی ہے میں نے مسواک لی، جیسے ہی دے، لیکن آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانتوں میں، ان داڑوں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اس مسواک کو چبا سکے۔ لیکن یقین جانے یہ تو وہ محمد کریم علیہ السلام تھے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، آپ صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے صحابیوں جو بڑا سا پتھر رکھا ہے لے کر آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دو چار گئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ پتھر بڑا بھاری ہم نہیں اٹھا سکے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنخواہ گئے، بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی اس پتھر کو اٹھایا جو تمام صحابہ مل کر نہ اٹھا سکے، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا گئے۔ آج وہی ہاتھ ہیں، وہی اعضاء، لیکن لوگوں آج اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسواک کو چبا سکے۔ آج تو اتنی طاقت بھی نہ رہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار بے ہوشی سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ میرے صحابیوں نماز کا کیا ہوا، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، بتاؤ نماز کا کیا ہوا، بتاؤ میرے صحابیوں نماز کا کیا ہوا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز تو ہو، نماز میں تو ابھی وقت ہے، آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، جیسے ہی بستر سے اٹھتے ہیں، جیسے ہی بستر سے اٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر بتاؤ امام الانبیاء علیہ السلام اتنے بہترین، اتنے عظیم، تو کیا ہماری کوئی حیثیت ہے؟ اتنے عظیم، اتنے طاقتور کہ مدینے میں افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کو پورے کو چاروں طرف سے مشرکوں نے گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ چار میرے آگے چلو، چار میرے پیچھے، دائیں بائیں، بلکہ آپ کہتے ہیں میرے صحابی آپ یہیں رکو، میں جا کر دیکھ کر کے آتا ہوں کہ کون ہے جو میری موجودگی میں میرے مدینے پر حملہ کرے۔ تو لوگوں یقین جانے اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگ چلتے چلتے بھی اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے اسلام پر، موت ایمان پر، اور خصوصاً میرے مربی